آپ نے کمال کر دی. ابھی جو بات میں نے آپ سے کہی ہے, کیا یہ میرے اور آپ کے بھائی بھتیجے بھانجے یہ سارے یہی نہیں ہو؟ ہم سارے مسلمان ہیں کہ برادری کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ مجھے حیران ہو کے نہ دیکھیں. جو مذہب سید صاحب ختم نبوت کی چار دیواری کے اندر ہے, جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں. نبوت کا اقرار کرتے ہیں. ان سب کی حیثیت ایک برادری کی حیثیت. آپ بھی برادریوں والے ہیں, میں برادریوں والے علاقے میں بات کر رہا ہوں. برادریوں میں بندے تگڑے بھی ہوتے ہیں. اللہ جانے اس میں کیا بہتری ہے کہ اسلامی برادری سے ماڑے ایسے ہم نے ہر دور میں قربانیاں دینی ہیں. ماڑا میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا. ادھر وہ اسلام کو نشانہ بنا کے پھر رہے ہیں اور آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, یہ شیعوں دے پیچھے پائے ہوئے. اور بھائی مذہب اپنے رکھو. 76 سال ملک بنے ہو گئے نے, تساں تراویاں نہیں چھڑیاں, اساں ماتم نہیں چھڑے. یہ معاملات رہنے دو نا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ تراویح نہ پڑھیں, لیکن آپ کو اکثر کہنا پڑتا ہے کہ ماتم نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کبھی آپ سے کہا ہے کہ آپ 10 منٹ پہلے افطاری کیوں کر لیتے ہیں؟ بندے کہتے ہیں کہ سارے پنڈ دا کھل گئے, آج تک نہیں کھلا. یار یہ تمہارا کلیش والی صورتحال بدلو. پیدائشی دشمن ہے یہودی اور عیسائی. میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کرنا, میں اپنی بات کا ذمہ دار. قرآن پڑھو. قرآن اگر سبیٹ پڑھنا ثواب ہے, پھر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب. اب سورہ مریم پڑھیں, اب تفسیریں پڑھیں, اپنے مسلک کے اپنی مرضی پہ اسکالر سے پوچھیں. جناب مریم کے کردار پہ حملہ کرنے والا یہود, میں تو ان عیسائیوں سے کہتا پھر رہا ہوں, اور تمہاری خیرت کہاں گئی؟ ہم نے صرف مسلمانوں کی دشمنی میں معصومہ کے دشمن کو گلے سے لگا لیے. مریم اپنے زمانے کی بطول تھی. میں نے زندگی میں جب ابتدائی کلاس میں تھا, مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم میرے استاد محترم, ان کی درسگاہ میں ادیب عربی, فاضل عربی, سلطان الفاضل, یہ ڈگریاں جو کی یہ یونیورسٹیوں سے ہی ہوتی ہیں. میں نے زندگی میں درس قرآن کے پہلے لیکچر میں پہلی دفعہ زندگی میں یہ سنا تھا کہ جناب مریم کے کردار پہ حملہ یہودیوں نے کیا تھا, اور مریم اپنے زمانے کی بطول تھی. میرے ذہن میں تو بچپن سے بیٹھ گیا تھا کہ بطول پہ جب بھی حملہ کرے گا یہودی. آج اگر بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ امریکن کسی پادری نے دنیا اسلام کو چیلنج کر دی تو اس میں ایک دوسرے کو دیکھو گے, یہ شیعوں کو چیلنج ہے, یہ سنیوں کو چیلنج ہے, یہ اہل حدیث کو چیلنج ہے. ایسا ہوگا سب کچھ. اگر انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں اسلحے کی جنگ رک جاتی ہے, ایٹم کی جنگ رک جاتی ہے, دلیل سے بات کرو. کیونکہ امریکن صدر کو جب اپنے ہدف حاصل نہیں ہوئے, اب وہ اس جنگ کو مذہب کا رنگ دینا چاہتا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے امریکہ جہاں بھی اٹیک کرتا تھا یورپ آنکھیں بند کر کے اپنے طیارے اپنے اسلحے دے دیتے تھے. اب یہ پہلا موقع ہے کہ ٹرمپ کو محسوس ہوا ہے کہ یورپ کے کتنے ملکوں کے سربراہ جو ہیں وہ میری ہاں میں ہاں نہیں ملا رہے, لہذا اب وہ مسئلہ مذہب کا بنانا چاہ رہا ہے کہ عیسائیت خطرے میں ہے. لیکن مسلمانوں ہمیشہ وہ کیوں نہیں آ رہا؟ لیکن بخدا ہم پریشان نہیں ہیں, یہ گسائیوں کا بکھرا کرم ہم پہ. وہ جتنی بھی اس جنگ کو مذہبی رنگ دے گا وہ یہی کا, بلکہ انہوں نے کہا ہے, کہے گا کیا, انہوں نے کہا
کہ یہ مسلمان ساری تیاری مہدی کے لیے کر دے، اور مسلمانوں کے سارے مذہب کیا ہمارے مسلک بھی یہ مانتے ہیں، جتنے مسلک میرے وطن میں یہ سارے مانتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ آج بھی چوتھے آسمان پہ زندہ ہے۔ تو مسلمانوں آپس کے نظریات جو ہے نا تھوڑی لچک اس میں دے دو۔ اگر عیسائیوں نے کہہ دی ہمارا نبی زندہ ہے، تمہارا مدینے میں دفن ہو گیا ہے، پھر زندہ کی زندگی میں تو مردے کا کلمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دو ہی راستے بچیں گے، یا عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے امریکہ کے قریب ہو جاؤ، یا محمد کو حاضر ناظر مان کے آل محمد کی باتیں کر۔ لیکن ایک چیز ہے، آپ ماشاءاللہ دانا دوست ہے، زرخیز خطہ ہے آپ کا، زرخیز صرف مٹی زرخیز نہیں ہوتی، ذہن بھی زرخیز۔ اولاد کی ذمہ داری بندے لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وقت ایسا آگے ہے۔ میں سارے اسلامی مذہبوں کی ذمہ داری لے رہا ہوں کہ ان سب مذہبوں میں موجود ہے، مانتے ہیں کہ عیسیٰ آج بھی چوتھے آسمان پہ زندہ ہے۔ میری تائید کر دو، میں میرے ساتھ یہ نہیں بولتا، حضور سارے مسئلے متفق ہیں کہ عیسائی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی چوتھے آسمان پہ زندہ یہ بتاتے ہیں، بس ایک اگلی بات نہیں بتاتے، زندہ ہے یہ نہیں بتاتے کہ کس کے انتظار میں۔ پادریوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کیا یہ تمہارے لٹریچر میں بھی نہیں ہے کہ مہدی کے ساتھ ہی عیسیٰ نے آنا ہے؟ فرق یہ ہے مہدی کا ظہور ہوگا، عیسیٰ کا نزول ہوگا، وقت نماز آ جائے گا، عیسیٰ اقامت بھی عیسیٰ کہیں گے، اقامت بھی عیسیٰ کہیں گے، اور امام مہدی کہیں گے نبی اللہ عیسیٰ نبی اللہ، مصلی خالی ہے آگے بڑھ کے نماز پڑھاؤ۔ عیسیٰ کہے گا میں کو فاطمہ کا بیٹا، مصلی پہ آپ اپنے دوستوں سے اپیل اگر آپ مذہبی رنگ بھی یہ طاقت دیتے تو آپ مسلمانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا بہتر طریقہ ہے کہ یہ تعصب نفرت کنٹرول کر، آپس کی نفرت کمزور ہو جاتے ہیں، وہ بھائی بھی جن کے آپس کے الجھاؤ ختم نہیں ہوتے۔ ایک برادری ہے تمہاری مسلمانوں کی، اس کا بہتر طریقہ ہے۔ اور پھر ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی سیرت تو بالکل مجھے مختلف لگ رہی ہے جو ہمارے ہاں رائج ہو گئے۔ ہمارے یہاں بندے کو ساری دنیاوی آسائشیں سہولتیں ہوتی ہیں، اس کی گلی میں اس کے ہمسائے میں ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے اس کے بعد دوائی کے پیسے میں دوائی لے لے گا تو بچوں کی علاج کی روکی نہیں ہوگی، لیکن یہ اس کی خیریت اس لیے نہیں پوچھتا کہ میرا اسے مذہب نہیں ملتا۔ اور جس نبی کا کلمہ پڑھ کے ہم لبیک اور رسول اللہ کے نام پہ ہم امت واحدہ، امت محمدی، امت مصطفیہ، اس نبی کی سیرت یہ ہے کہ اس سے کہ مشرکہ بی بی اتنی نفرت کرتی تھی ہمارے نبی سے کہ مادلہ وہ گھر کا کوڑا حضور پہ پھینکتی تھی، اور ایک دن وہی بی بی بیمار ہو جاتی ہے، میرا تیرا نبی اس کی خیریت پوچھنے گیا تھا یا مذہب پوچھنے گیا تھا؟ بستہ میں کیا یہ معاملات اپنی جگہ، خدارہ یہ مسلکی نفرتیں جو ہیں نا انہیں کسی طرح کنٹرول کر۔ گفتگو میں نے تمام کر، اگر عیسائیوں نے پوچھ لیا ہمارا عیسیٰ آج بھی زندہ ہے، اور تمہارے مسلمانوں کے معاملات آپس کی طے نہیں ہوئے، تو کہتے یا رسول اللہ نہ کہو، یا نبی اللہ نہ کہو، یا زندہ کو کہتے ہیں یا موجود کو کہتے ہیں، یا اللہ تو ہو سکتا ہے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے۔